سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا خاتم النبيين. حاضرین محترم، سورہ رات آیت نمبر 32 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور گزشتہ عنوانات کے اندر بھی آپ کو بتایا گیا کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کا بیان فرمایا، عقائد کا ذکر فرمایا اور اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا. آج کا جو عنوان ہے وہ ہے انبیاء کا مذاق اڑانا، انبیاء کے ساتھ استہزاء کرنا کفار کا طریقہ ہے. یہ آج کا عنوان ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا: اے محبوب، اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ، بے شک، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے محمد آپ سے پہلے جو رسول آئے، آپ سے پہلے جو انبیاء آئے، کفار نے، مشرکین نے ان کا بھی مذاق اڑایا. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ استہزاء کرنا، مذاق اڑانے کو عربی میں کہتے ہیں استہزاء. تو مذاق اڑانے والا شخص جو ہوتا ہے وہ بسا اوقات اتنا بے باک ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی نہیں دیکھتا. تو یوں سمجھ لیجیے کہ مذاق شریعت نے اسی لیے پسند نہیں فرمایا کیونکہ مذاق میں بےہودگی کا عنصر شامل ہوتا ہے، اس میں بد مزاجی شامل ہوتی ہے. ہاں، شریعت آپ کو اتنا ضرور کہتی ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کریں. ہنسی مذاق کرنے کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، اس کو ہم شریعت میں مزاح کہتے ہیں. دو چیزیں اس کو یوں سمجھ لیجئے، ایک ہے مذاق منع ہے کیونکہ مذاق میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، مذاق میں بے شائستگی بھی ہوتی ہے، مذاق میں بد تہذیبی بھی ہوتی ہے، مذاق کے اندر سامنے والے کی عمر کا بسا اوقات لحاظ بھی نہیں کیا جاتا، سامنے والے کے رتبے کا بھی خیال نہیں کیا جاتا. صرف مذاق کرنے والے کا مقصد مذاق کرنا ہی ہوتا ہے. لیکن مزاح کے اندر باقاعدہ تہذیب، شائستگی اور ادب شامل ہوتا ہے. مزاح کا مقصد سامنے والے کو خوش کرنا ہوتا ہے اور ایک ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے تھوڑا سا اس کے مائنڈ کو ریلیکس کرنا ہوتا ہے. یہ مزاح کہلاتا ہے. ہمارے اسلاف کے بہت سارے معاملات ایسے رہے کہ جنہوں نے مزاح کیا، اور باقاعدہ ایسا نہیں ہے کہ جو صوفیاء کرام ہوتے ہیں وہ خشک مزاج ہوتے ہیں، بسا اوقات وہ مزاح بھی فرماتے ہیں. ہمارے قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جہاں حضرت کی طبیعت میں بڑا جلال تھا تو وہاں کبھی کبھار مزاح بھی فرماتے تھے، مسکرا کے خوش اسلوبی کے ساتھ بھی گفتگو فرماتے تھے. اور کبھی ایسا ہوتا تھا مزاح فرماتے ہوئے ڈانٹ بھی دیا کرتے تھے. تو بزرگوں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، لیکن زندگی بھر انہوں نے مذاق نہیں کیا کیونکہ مذاق میں بےہودگی ہے، مذاق میں بے ادبی ہے. تو ہمارے بزرگوں کا یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. صرف ایک واقعہ آپ کو سنا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا. اچھا، یہ واقعات لوگ ذرا شوق سے سنتے ہیں، تو کئی دفعہ میں یہ واقعہ بتا چکا ہوں، لیکن ہر دفعہ الحمدللہ یہ حدیث ایسی کہ بیان کرنے کے بعد دل بڑا خوش ہوتا ہے. سرکار کا مزاج مبارک جب سامنے آتا ہے نا تو ایک قلب بھی خوشی نصیب ہوتی ہے. تو سرکار کے پاس ایک صحابی آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے ایک اونٹ چاہیے، مجھے ایک اونٹ لینا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے، ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے. تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے تو اونٹ مانگا ہے اور آپ اونٹنی کا بچہ عطا فرما رہے ہیں، اونٹنی کے بچے کا میں کیا کروں گا؟
تو سرکار نے فرمایا کہ بھائی ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے، ہر اونٹ اونٹنی کا ہی تو بچہ ہوتا ہے نا، یا ڈائریکٹ ہی اونٹ آسمان سے آ گیا؟ ایسے ہی ایک بڑھیا عورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں جنت میں جانا چاہتی ہوں۔ اب جنت میں جانے کی کس کی خواہش نہیں ہے؟ وہ بڑھیا عورت، اب دیکھیں بڑھیا کا بھی عقیدہ تھا کہ جن سے عرض کرنی وہ جنت دلوا سکتا ہے، بڑھیا کا بھی ایمان تھا نا، جبھی تو سرکار کے پاس آئی تھی، ورنہ گھر میں بیٹھ کے دعا مانگتی رہتی یا اللہ جنت عطا فرماتے۔ لیکن آئی وہ حضور کے پاس کہ یا رسول اللہ میں جنت میں جانا چاہتی ہوں۔ فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اب جب نبی کی زبان سے یہ بات سنی تو اس کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کوئی بوڑھی عورت ہی جنت میں نہیں جائے گی۔ تو جب اس نے یہ بات سرکار سے سنی تو رونا شروع ہو گئی۔ ویسے ہی بڑی عورتیں جو ہوتی ہیں کمزور دلوں کی ہوتی ہیں، تو وہ رونا شروع ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے جب اس کو دیکھا کہ وہ بالکل ہی رونا ہی شروع ہو گئی، تو سرکار نے فرمایا بڑی بھی ہر بوڑھی عورت جوان ہو کے جنت میں جائے گی۔ جنت میں تم نے بھی جانا ہے لیکن جوان ہو کے۔ ہمارے بزرگوں کے طریقہ ہے، اصحاب رسول بھی مزاح فرماتے ایک دوسرے کے ساتھ، اور بڑا دائرۂ ادب میں رہتے ہوئے مزاح فرماتے تھے۔ ایک بہت ہی مختصر انداز میں ایک واقعہ آپ کو اور سنا دوں، آپ کو صحابہ کی مزاج اور صحابہ کی آپس کی محبت کا اندازہ ہوگا۔ دیکھیں ہمارے نبی کی جو صحبت ہوتی تھی وہاں پہ سبھی بیٹھتے تھے، حضرت ابو بکر بھی ہوتے تھے، حضرت عثمان بھی ہوتے تھے، حضرت علی بھی ہوتے تھے، حضرت عمر فاروق بھی ہوتے تھے۔ تو اکثر لوگ سرکار کی بارگاہ میں تحائف بھیجا کرتے تھے۔ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ حضور کی صحبت میں بہت سارے حضور کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لوگ بھیج دیا کرتے تھے بطور صدقہ نافلہ۔ صدقہ نافلہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز آپ کسی کو پیش کر دیں، کسی کو دوست کو آپ کھانا کھلا دیں، آپ کسی دوست کی دعوت کریں تو وہ بھی صدقہ ہے، لیکن صدقہ نافلہ ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو کھلاتے وقت کہتے ہیں کہ بھائی یہ صدقے کا کھانا کھلا رہا ہوں، تو اس سے ذرا گڑبڑ ہو جائے گی۔ صدقہ نافلہ جو ہوتا ہے یہ صرف عربی زبان میں اچھا لگتا ہے، اصل میں بتانے کا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے گھر میں مہمان کو بلائیں اور کہتے ہیں بھئی یہ صدقہ ہے، صدقے کا پیسہ آپ کو کھلا رہا ہوں، تو وہ کھانا کبھی نہیں کھائے گا، حالانکہ وہ صدقہ ہے، وہ صدقہ نافلہ ہے، واجبہ نہیں ہے۔ تو جس کی بھی آپ دعوت کرتے ہیں آپ اس کو صدقہ ہی کھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو صدقہ نافلہ کے طور پر کچھ کھجوریں سرکار کی بارگاہ میں آئیں، تو حضور کی عادت تھی کہ حضور تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے غالباً حضرت بلال سے کہا کہ بلال ذرا گنو کتنے لوگ ہیں اور یہ کھجوریں ہر شخص کے حصے میں کتنی آ رہی ہیں، تاکہ انصاف رہے، عدل رہے۔ ہمارے نبی ہر چیز میں عدل فرماتے تھے۔ تو حضرت بلال نے کاؤنٹنگ کی تو دیکھا کہ ہر ایک کے حصے میں 4 کھجوریں آ رہی تھیں۔ کتنی کھجوریں آ رہی تھی؟ 4۔ تو ایک دسترخوان بچ گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، برابر میں صدیق اکبر، پھر عمر فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی۔ تو سب نے کھجوریں کھا لی۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ صدیق اکبر اپنی کھجوریں کھا چکے، تو آپ نے خاموشی کے ساتھ اپنی 4 کھجوریں کھانے کے بعد اس کی گھٹلیاں لے کر چپکے سے صدیق اکبر کے سامنے رکھ دی۔ تو اب صدیق اکبر کے سامنے 4 کے بجائے 8 گھٹلیاں ہو گئی۔ اب دیکھنے والا تو یہ سمجھے گا شاید انہوں نے 8 کھائیں گے، اور یہی بات عثمان غنی نے بھی دیکھ لی۔ انہوں نے کہا اچھا عمر فاروق اعظم نے مزاح فرمایا، تو انہوں نے بھی اپنی جو 4 بچی ہوئی گھٹلیاں تھیں وہ بڑی خاموشی کے ساتھ اٹھائیں اور صدیق کے سامنے رکھ دی۔ اب کتنی ہو گئی بھائی؟ 12 ہو گئی نا۔ دیکھنے والے سمجھیں گے 12، شاید ان کے ایسا 3 گنا زیادہ ہو گیا۔ یہی بات حضرت علی نے بھی دیکھ لی، اور حضرت علی نے جب دیکھا تو ان کے دل میں بھی آیا چلو بھائی آج ہم بھی ابو بکر سے مزاح کرتے ہیں۔ حضرت علی کے دل میں بھی آئی بات، تو آپ نے بھی اپنی 4 گھٹلیاں خاموشی سے اٹھائیں اور بہت آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ ابو بکر صدیق کے سامنے رکھ دی۔ اب کتنی ہو گئی؟ اچھا یہی منظر اللہ کے نبی نے بھی دیکھ لیا۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ بھئی ابو بکر کے ساتھ مزاح ہو رہا ہے۔ تو سرکار نے کہا ابو بکر یہ کیا ہے؟ مطلب 16 کی 16 گھٹلیاں تمہارے سامنے رکھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جب حضرت ابو بکر نے دیکھا تو واقعی 4 گھٹلیاں 16 بنی ہوئی تھی، اور جب برابر میں نظر دوڑائی تو کسی کے سامنے کوئی گھٹلی نہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ اپنے کے حصے کی جو کھجوریں تھیں انہوں نے میرے سامنے رکھ دی، تاکہ لوگ سمجھیں کہ ابو بکر صدیق جو ہے وہ 12 کھجور آپ نے کھا لی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاح دیکھیں ابھی تو ان کے ساتھ مزاح ہو رہا تھا نا، اب صدیق اکبر کا مزاح دیکھیں آپ نے کیسا مزاح کیا۔ کہا یا رسول اللہ
میں نے کھجوریں کھائیں لیکن گٹلیاں بچا دیں، سامنے تو گٹلیاں بھی نہیں ہیں، یعنی یہ تو گٹلیوں سمیت کھا گئے، میں نے کم از کم گٹلیوں کا لحاظ رکھا ہے نا۔ تو یہ ہمارے اصحاب رسول کا مزاح ہوتا ہے۔ دیکھیں اس مزاح کے اندر کوئی جھوٹ آپ کو نظر آیا، کسی کی دل آزاری، کوئی خیانت، کوئی دھوکہ، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک خوش مزاجی، ایک ماحول اچھا بن جاتا ہے۔ تو انسان کو تھوڑا سا خوش مزاج ہونا چاہیے، ماحول کو اچھا رکھنا چاہیے، ایک دائرہ ادب میں رہتے ہوئے مزاح کرنا کوئی بری بات نہیں۔ ہاں لیکن جس مزاح کے اندر گالم گلوچ ہو، بد تہذیبی ہو، سامنے والے کے مرتبے کا لحاظ نہ کرنا ہو، تو یہ غلط ہے۔ آج کل کے نوجوان اسی چیز کو مذاق سمجھتے ہیں، کسی کا نام بگاڑ دیا، بلا وجہ کسی کا نام بگاڑ دیا۔ یاد رکھیں مسلمان کا نام بگاڑنا حرام ہے۔ اب نام بگاڑ کے اس کا عجیب و غریب نام رکھ دیا، آپ اس کو اسی نام سے پکار رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں بھائی ہمارے میں آپس میں محبت ہے تو ہم ایسا نام لیتے ہیں۔ یہ کوئی محبت نہیں ہے، نام بگاڑنا کوئی محبت نہیں ہے۔ بلا وجہ ایک شخص کا نام عبداللہ ہے، کتنا پیارا نام ہے، اب ایسے ہمارے بڑے بھی بعض اوقات نام بگاڑ دیتے ہیں۔ ہماری اب پہلے بڑے نک نیم چلتے تھے نا، کسی کا نام گڈو ہے، کسی کا پپو ہے، کسی کا منا ہے، یہ نام رکھے ہوئے، حالانکہ بیچارے کا اصل نام کیا ہے؟ ایک کا نام عبدالاحد ہے، ایک کا نام عبدالحی ہے، اور ایک کا نام عبداللہ ہے۔ کتنے پیارے نام ہیں، لیکن بڑے بوڑھے نام بگاڑ کے چلے گئے۔ اب پوری زندگی ان کی سگی اولاد کو نام نہیں معلوم۔ ایک بچے سے پوچھا کہ بیٹا ابو کا نام کیا ہے، تو کہنے لگا ابو کا نام ہے پپو بھائی۔ میں نے کہا یہ پپو بھائی کون سا نام ہے؟ بولا نہیں یہی نام ہے۔ تو جب پتہ کروایا تو بعد میں پتہ لگا نام ان کا کوئی زید کر کے نام تھا۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ اولاد کو اصل نام نہیں پتہ، ایسا نام بگاڑ کے چلے گئے، تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ یہ مذاق نہیں غلط ہے۔ ایسے ہی کیا کہتے ہیں دوستوں، جھوٹ بولنا مذاق کا حصہ نہیں ہے۔ تو کفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرماتے تھے نا، یہاں پر جو لکھا ہوا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، وہ بدتمیزی کرتے تھے، وہ ہنسی مذاق کرتے تھے، وہ حضور علیہ السلام کی باتوں کو سن کے آپس میں ہنستے تھے، تو اللہ کو یہ بات نہ پسند ہے۔ فرمایا بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ اللہ کے نبی کی دل آزاری ہوئی۔ بار بار جب آپ ایک کے سامنے قرآن پڑھ لیں وہ ہنس رہا ہے، وہ مذاق اڑا رہا ہے، تو اللہ کے نبی کا دل تھوڑا سا دکھا، تو اللہ نے فرمایا اے نبی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کے آباء و اجداد نے بھی اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی، تو آپ مایوس نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ مذاق کی وجہ سے پہلے تو ان کو ڈھیل ملی، لیکن بعد میں ان کی پکڑ ہوئی، تو پھر اللہ پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، کہ ہمارا عقاب کیسا تھا۔ جب ان کی پکڑ ہو گئی تو پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ عقاب کیسا تھا، عذاب کیسا تھا۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو سزا دیتے ہیں تو سزا دینے کے بعد اس کو نیچا دکھانے کے لیے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ سزا کیسی تھی۔ ابھی آپ انسان بن گئے یا بنایا جائے، سزا کا مزہ آیا نہیں آیا، پوچھا جاتا ہے نا، تو یہ بھی بطور جرح پوچھا جا رہا ہے کہ کفار اور مشرکین یہ بتاؤ کہ اللہ کی طرف سے جو تمہیں سزا ملی یہ سزا کیسی تھی۔ اچھا ایک نقطہ اس سے اور پتہ لگا، چلے مذاق تو مذاق ہے، انسان دو سباب میں کر لیتا ہے، یہاں پر ایک بات اور ہمیں بڑی اچھی سیکھنے کو ملی کہ مذاق اہل علم کے ساتھ کرنا بڑا خطرناک ہے۔ اہل علم ذی مرتبہ اور صاحبان ولایت کے ساتھ مذاق کرنا یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اولیاء اللہ کا مذاق اڑانا بہت ہی خطرناک، علماء کا مذاق اڑانا بہت ہی خطرناک بات ہے۔ آج کل میں کہوں گا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ پیغام ہماری تمام نوجوانوں کے لیے کہ کچھ میمز بنائے جاتے ہیں، تو میمز بنانے والے یہ بھی لحاظ نہیں کرتے کہ سامنے کوئی عالم دین ہے، اس کے اوپر بھی بنا دیتے ہیں، اس کی کوئی بات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بات کو کہیں سے کہیں کاٹ کے کہیں ایڈ کر کے اور اس کو مذاق میں لے لیتے ہیں۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک مذاق ہے، بلکہ یہ اہل علم کی بے ادبی ہے، یاد رکھیں، اور علماء کی بے ادبی کفر ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ علماء کی اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے جان بوجھ کے، تو یہ کفر، باقاعدہ اس کو علماء نے کفر لکھا ہے، لیکن ایک کفر لزومی ہے، التزامی نہیں ہے، توبہ کی اس میں گنجائش ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کیا وہ خدا جو ہر شخص پر اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کہ وہ خدا جو ہر شخص کا نگران ہے، جو ہر شخص کی نگرانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بتوں جیسا ہرگز نہیں ہے۔ فرمایا کہ اور وہ لوگ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، تم فرماؤ ان کا نام تو لو۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو تم اپنا بت ٹھہراتے ہو، خدا ٹھہراتے ہو، ان کا نام تو لو۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، ایسے لوگوں نے کثرت سے اپنے بت بنا لیے۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، اے حبیب آپ ان سے ذرا فرمائے کہ ان بتوں کے نام تو لیں۔
کون کون سے نام؟ ایک کا نام ہے لات، ایک کا نام ہے عزا، ایک کا نام ہے منات اور ایک کا نام ہے حبل. یہ 4 بت ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی تم پر مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، تو ان مشرکین سے کہو کہ پکاریں ذرا لات کو، عزا کو، منات کو، حبل کو پکاریں، کوئی ان کو مصیبت سے نہیں نکال سکتا. اللہ فرماتا ہے اس کے بعد کہ بلکہ تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جسے وہ زمین میں جانتا ہی نہیں. اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جو اللہ زمین میں جانتا ہی نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ نہیں جانتا؟ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ. یہاں پر تمثیل ہے، یہاں سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ تم نے اللہ کے ایسے شریک ٹھہرا لیے کہ گویا کہ یوں سمجھ لو کہ اللہ کو ان کی پہچان نہیں ہے. اللہ تو سب کو جانتا ہے. تو یہ تمہارے جو بت ہیں اگر یہ خدا ہوتے تو خدا کو نہیں معلوم ہوتا؟ ان کے اندر اگر کوئی طاقت ہوتی، کوئی قوت ہوتی تو کیا خدا کو معلوم نہیں ہوتا؟ بھئی اگر ایک ادارے کے اندر کوئی شخص لیڈر ہے، کسی اہم عہدے پر ہے، کسی کمپنی کا CEO ہے، چیف ایگزیکٹو اگر کوئی ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میرے ماتحت جتنے لوگ کام کر رہے ہیں کس کے پاس کون کون سے اختیارات ہیں، کس کے پاس سگنیچر اتھارٹیز ہیں، ایڈمنسٹریشن کس کے پاس ہے، مینجمنٹ کس کے پاس ہے، کون HODs ہیں، کون ڈائریکٹرز ہیں. اس کو اپنے سارے اسٹیک ہولڈرز کے نام پتہ ہوتا ہے. اس کی کمپنی کے اندر جتنے بھی اہم عہدے ہیں جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں اس کو سب کا پتہ ہوتا ہے. تو بھلا یہ بات کیسے ممکن ہے کہ کائنات خدا کی ہے اور اس کائنات کے اندر ایسے پتھر موجود ہیں جو تصرف بھی کر لیتے ہیں، جو بارشیں بھی کروا دیتے ہیں، جو اولادیں بھی دے دیتے ہیں، جو رزق بھی دے دیتے ہیں، اور کائنات بنانے والے کو ان کا پتہ ہی نہیں ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے مثال کے لیے سمجھایا کہ تم کون سے خداؤں کا نام لیتے ہو جن کو خدا نہیں جانتا؟ زمین میں سے کون سے خدا ہے؟ اللہ فرماتا ہے. اور یوں ہی ایک اوپری بات ہے بلکہ یہ، اور کافروں کے لیے ان کا فریب خوش نما بنا دیا گیا. دیکھیں اس لفظ کو ذرا غور کیجیے گا، یہ ہمارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے. یہ جملہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ لا يعلم فی الارض ام بظاہر من القول، فرمایا بل زین للذین کفروا، زین للذین کفروا، ان کفار کے لیے ان کے کفر کو، ان کی بےمانی کو پرزینت بنا دیا گیا. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور اس کو اپنا گناہ بڑا اچھا لگتا ہے، اس کو اپنے گناہ سے ہی محبت ہو جاتی ہے. کوئی غلط بات جو اس کی شخصیت کے اندر چھپی ہوتی ہے وہ اسی کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی برائی ہوتی ہے وہ اسی کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے. تو کبھی اگر ایسا ہو کہ خدا نہ خاصہ ہمارے اندر کوئی برائی ہے، کوئی ڈیفیکٹ ہے اور ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، تو یہ آیت ضرور پڑھ لیجیے گا، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے اسے ہمارے لیے خوشنما بنا دیا ہو اور بظاہر وہ بات ہمارے خلاف ہو. تو ایسے ہی اہل کفر کے لیے کفر میں زینت رکھ دی گئی. فرمایا مکرہم وصدوا عن السبیل. اللہ فرماتا ہے کہ ان کے کفر کو ان کے لیے پرزینت بنا دیا گیا اور انہیں راستے سے روک دیا گیا. اور اللہ جسے گمراہ کرے کوئی اسے ہدایت دینے والا نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. جس اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے ہدایت ہے ہی نہیں. اب سوال یہاں پر یہ کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، بھئی گمراہ کیا اللہ نے تو اس میں بندے کا کیا قصور؟ یقیناً بندے کا قصور ہے، کیونکہ جو شخص ہدایت پر آنا چاہتا ہے تو اللہ کی سنت ہے، اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے. لیکن جس کو اپنی گمراہی پسند ہو، جو گمراہی کے سارے نقصانات اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور پھر بھی وہ چاہے کہ میں اسی میں رہوں، تو اس کے لیے ہدایت نہیں ہے. اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ سمندر میں چھلانگ لگا لے اور وہ ڈوبنا شروع ہو جائے. اب آپ کو اس کا خیال آئے گا کہ بھئی یہ ڈوب رہا ہے، ڈوبے گا تو مر جائے گا. اب آپ اس کو اپنا ہاتھ دیں، بھئی ہاتھ مجھے دو تاکہ میں تمہیں باہر نکالوں. لیکن وہ کہے نہیں مجھے نہیں بچاؤ، میں خود ڈوبنا چاہ رہا ہوں، مجھے ڈوبنے میں مزہ آ رہا ہے اور مجھے پانی اچھا لگ رہا ہے، میں پانی کی تہ میں جانا چاہ رہا ہوں اور پانی کے اندر نہ جانے کون کون سے خزانے. تو ایسا شخص جس کو آپ تو بچانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ڈوبنا چاہ رہا ہے، تو یہ بتائیں آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک حد تک کوشش کریں گے. ساری کوشش کرنے کے باوجود جب وہ آنا ہی نہیں چاہ رہا تو یقیناً اس کو اس کے حال پر ہی چھوڑنا اچھا ہے. ایسے ہی کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری نشانیاں بھیج دی، نبی کو بھیج دیا، معجزات دکھا دیے، ساری آیات، پورا قرآن نازل ہو گیا، سب کچھ انہوں نے دیکھ لیا، اپنی ذلتیں بھی دیکھ لی، سب دیکھ لیا. لیکن اس کے باوجود یہ سوچنے لگے کہ ہمارے لیے ہمارا کفر ہی اچھا ہے تو ہم اسی میں پڑے رہنے دو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہی رکھا، ان کو ہدایت ہی دی. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے اسے ہدایت کو نہیں دے سکتا. پھر اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 34 لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ. اللہ فرماتا ہے کہ کفار کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب یقیناً سخت ہے اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہ عذاب جو انہیں دنیا میں مل رہا ہے
ایک عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں بھی رکھا ہے. دنیا میں تو عذاب ہے، ان کے اوپر ذلتیں ہیں، لیکن آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی عذاب کا مزہ چکھائے گا. اب آج کے درس کی 2 آیتیں آخر کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الجنت التی وعید المتقون. اللہ فرماتا ہے جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اللہ فرماتا ہے تجری من تحتها الانہار، اس جنت کی حالت یہ ہے کہ اس جنت کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. یہ جنت کی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیمونسٹریشن ہمیں دکھایا قرآن کی صورت میں کہ جنت کوئی عام چیز نہیں. جو ایمان والوں کی جزا ہے، کفار کے لیے تو عذاب ہے، ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ جنت جس کے نیچے نہریں روائیں. اب وہ نہریں کیا ہیں؟ احادیث میں آتا ہے کہ جنت کے اندر بڑی خوشبودار نہریں ہیں اور تازے پانی کی نہریں ہیں. اور ان نہروں کے اندر ایک نہر ایسی ہے جو دودھ کی نہر ہے، یعنی اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. ایسی بھی نہر جنت کے اندر ہے. ایسے ہی ایک شراب طہور کی نہر ہے جو احادیث میں آتا ہے. اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ دیکھیں جنت کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. جنت کی نعمتیں بڑی عظیم ہیں. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی ہم جنت کے لیے عبادت کوئی کر رہے ہیں. تو اگر جنت کے لیے آپ عبادت نہیں کر رہے اور اگر جنت اتنی ہی چھوٹی چیز ہے تو اللہ نے کیوں بنائی؟ اسی طریقے سے بعض لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جنت کے اندر جو حور ہیں، لیکن حور بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو جنت کے اندر جو حور ہیں ان کو اپنے مذاق میں لے لیا کرتے ہیں. یاد رکھیں اللہ کی کسی نعمت کا مذاق اڑانا یہ بے ادبی اور گستاخی. جنت کے اندر اگر حور اللہ نے بنائی ہے تو وہ بھی انسان کے لیے بنائی ہے نا، ایک نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے. لیکن اس کو مذاق میں لے لینا، اس کو فحاشی میں لے لینا، یہ بہت بڑی توہین ہے. اور ہمیں چاہیے کہ جہاں پر ایسی بات ہو تو ہم اللہ سے طلب کریں، اس میں اللہ ہماری بھلائی ہے کہ ایک نیک شخص ہوگا اس کو جنت میں حوریں دی جائیں گی. لیکن حوروں کا مطلب وہ بد باطنی نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں بھری ہوئی ہے. حوروں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنت میں اللہ تمہیں رفاقت عطا فرمائے گا کسی کی. تو رفاقت ایک بہت بڑی نعمت ہے. کوئی تمہارا قریبی رفیق ہوگا جو تمہارے کام آئے گا اور تمہارا جنت میں سہارا بنے گا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نعمت رکھی ہے، تو اس نعمت کا مذاق اڑانا یاد رکھیں یہ گمراہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ جنت کے نیچے نہریں جاری ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے تجری من تحتها الانہار اکلها دائم، اور اس کے جو پھل ہیں وہ ہمیشہ کھائے جائیں گے، کبھی بھی اس کے پھل باسی نہیں ہوں گے. جنت میں اللہ نے جتنے بھی پھل رکھے ہیں وہ ہمیشہ کھائے جائیں گے. وظلها، اور جنت میں جو سایہ ہے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ جنت کے اندر نہ تو سورج ہے نہ چاند ہے نہ وہاں پر ستارے ہیں، لیکن وہاں پر ایک عجیب سی دھیمی دھیمی روشنی ہوگی. جیسے فجر کا وقت طلوع ہوتا ہے تو طلوع فجر کے وقت آپ دیکھیں گے نا آسمان ہلکا ہلکا سفید ہو جاتا ہے اور بڑی خوشنما سی روشنی اس ٹائم پھیلی ہوئی ہوتی ہے، پرسکون قسم کی. تو ایسے ہی جنت میں یہ روشنی ہوگی. اچھا سایہ وہاں بنتا ہے جہاں پر سورج ہو یا جہاں پر چاند ہو، وہاں پر سایہ بنتا ہے، یا جہاں پر روشنی کا کوئی انتظام ہو. لیکن جنت میں نہ تو سورج ہے نہ چاند ہے اور نہ کوئی روشنی کا ایسا انتظام ہے، لیکن اس کے باوجود جنتوں کے سائے موجود ہیں. ایسے ہی جنتوں میں جو درخت ہیں ان کے بھی سائے موجود ہیں. تو جو بھی چیز جنت میں ہوگی سب کے سائے ہوں گے. بس ایک ہستی ہے جن کا سایہ نہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، جن کا دنیا میں بھی کوئی سایہ. اور حضور کا سایہ ہے کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جو چیز بہت لطیف ہوتی ہے نا، جس میں لطافت ہوتی ہے، اس میں سایہ نہیں ہوتا. کوئی ٹرانسپیرنٹ چیز ہوتی ہے تو اس کا سایہ نہیں ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت میں اتنی نورانیت ہے اور اتنی لطافت ہے کہ حضور اگر زمین پر بھی تشریف فرما ہو تو سایہ نہیں بنتا. سایہ کثیف چیز کا بنتا ہے، لطیف کا نہیں بنتا. تو میرے حضور کے جسم کے اندر نورانیت اور لطافت ہے جس کی وجہ سے سایہ نہیں بنا. تو اللہ نے فرمایا کہ جنت میں ہمیشہ رہنے والا سایہ. پھر اللہ فرماتا ہے تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں. وعقبی الکافرین النار، اور اہل کفر کے لیے جہنم ہے. اب آج کے درس کی آخری آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک. اللہ فرماتا ہے اور جنہیں ہم نے کتاب دی، کتاب سے مراد مفسرین فرماتے ہیں یا تو قرآن ہے یا تورات ہے یا انجیل ہے. یہ 3 کتابیں مفسرین نے مراد لی، لیکن اکثر کا قول ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں. یعنی جتنے بھی اہل اسلام ہیں اللہ کی کتاب نازل ہونے پر خوش ہیں. آپ دیکھ لیجئے شب قدر میں جشن نزول قرآن مناتے ہیں، 27ویں شب یا جو بھی شب قدر ہے، جو بھی تاکرات ہے، ممکنہ شب قدر ہے، مسلمان اس قدر والی رات کے اندر کتنا خوش ہوتے ہیں کیونکہ نزول قرآن کی رات ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. یعنی یہاں پر صحابہ کی بات ہو رہی. پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ،
اور ان گروہوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اس قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں، یعنی انسانوں کے اندر ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جو پورے قرآن کو نہیں مانتے، بلکہ جو اپنے مطلب کی آیتیں ہیں صرف ان کو مان لیتے ہیں، قرآن کے اندر کا صرف وہ مواد مانتے ہیں جو ان کے اپنے مطلب کو ڈیفائن کر رہا ہے، اور جہاں بات ان کے اگینسٹ جا رہی ہے اس کو نہیں مانتے۔ یہاں پر مراد کون لوگ ہیں؟ یہاں پر مراد ہے یہودی اور نصارہ، کہ یہ لوگ ان آیات کو نہیں مانتے جہاں پر حضور کی شان اور حضور کی فضیلت ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم فرماؤ، اے حبیب تم فرماؤ، مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، اور میں اسی کی طرف بلاتا ہوں، اسی کی طرف مجھے پھرنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ یہ آیت نمبر 36 تھی، مجھے ذرا مغالطہ ہوگا، اگلی آیت جو نا وہ آخری آیت ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، تو ہم نے اس قرآن کو عربی فیصلے کی صورت میں نازل کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اللہ فرماتا ہے تو اے سننے والے، یہ جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس میں نبی تو مخاطب ہیں، حضور سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن مراد پوری امت ہے، اور یہ قول امام فخر الدین رازی کا ہے، تو لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بات اللہ اپنے نبی کو فرما رہا ہے، بلکہ مخاطب ہمارے نبی ہیں اور پوری امت مخاطب ہے، بات نبی سے ہو رہی ہے اور سنایا پوری امت کو جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے سننے والے، اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا، تو اللہ کے آگے نہ تو تیرا کوئی حمایتی ہے، نہ تو کہ تیرا کوئی مددگار ہے، یعنی اگر تو اللہ کے حکم کے خلاف چلا تو تمہارا کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب یہ کچھ لوگوں نے ترجمہ کرتے وقت یہ بات لکھ دی کہ یہاں پر خطاب نبی سے، اور نبی سے کہا جا رہا ہے کہ نبی اگر آپ کفار کی خواہش پر چلے تو اللہ آپ کا مددگار نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں نبی تو معصوم ہوتے ہیں، نبی کفار کی خواہشات پر کیسے چل سکتے ہیں؟ وہ اپنے نفس کی خواہش پہ نہیں چلتے، ان کا تو نفس بھی مسلمان ہوتا ہے، تو کفار کی خواہش پہ چلنا تو بڑی بات ہے۔ تو پتہ لگا یہاں پر خطاب نبی سے ہے لیکن مخاطب پوری امت ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ استاد اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے کہہ رہا ہوتا ہے، ذہین ترین اسٹوڈنٹ سے، بیٹا اگر سبق یاد نہیں ہوا تو ذمہ دار آپ خود ہوگے، اور دیکھ سب کی طرف رہا ہوتا ہے، تو کیا مطلب کہ استاد کا اسی اسٹوڈنٹ کو کہہ رہا ہے؟ نہیں، بلکہ پوری کلاس کو کہہ رہا ہے۔ تو ایسے ہی قرآن کا نزول ہمارے نبی پر ہوا لیکن سنایا پوری امت کو گیا، تو یہاں پر پوری امت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔